کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہیں، ایک پیج میں پوری 10 آیتیں ہیں، جو یاد کر لے گا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال جب آئے گا، اللہ اس کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ میں سورہ کہف کو عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت فضیلت والی سورہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، بالکل بیچوں بیچ میں یہ سورہ آئی ہے قرآن پاک کے، سورۃ الکہف۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو شب جمعہ پڑھے گا، یعنی جمعہ کے دن یا مغرب سے لے کر کے جمعرات کا دن جب ختم ہو جاتا ہے، مغرب سے ہی جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، دوسری مغرب آنے تک جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے جہاں تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک اللہ ایک نور پیدا فرمائے گا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں کنز العمال میں آئی ہیں، فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ اسے 3 دن تک ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے گا، اور پھر کنٹینیو کرتا رہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہیں، ایک پیج میں پوری 10 آیتیں ہیں، جو یاد کر لے گا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال جب آئے گا، اللہ اس کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، ورنہ دجال کا فتنہ بہت سخت ترین ہوگا۔ یہاں باباؤں کے فتنے سے لوگ نہیں بچ رہے ہیں، کوئی چمتکاری بابا آ جائے تو سب اس کے سامنے بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ دجال تو مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، بارش بھی برسا کے دکھائے گا۔ ہاں، دجال خالی چٹی نکال کے نہیں دکھائے گا، ہاں وہ گھاس بھی اگا کر دکھائے گا، سبزے بھی نکالے گا، بہت ساری چیزیں ایسے عجوبے کر کے دکھائے گا، لیکن بہت لوگ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگ جائیں گے کہ ہمارا خدا اتر پڑا۔ صرف ایمان والے جن کو اللہ بچانا چاہے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تو بچ جانا الگ ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا ان کو وہ سزا بھی دیتا ہے۔ دجال جو ہے دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا، کچھ لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دے گا، اس کا رعب و دبدبہ ہوگا، اس کا غلبہ ہوگا۔ اس کے لیے مومنین کو وہ اذیتیں بھی دے گا، تکلیفیں بھی دے گا، لیکن جو جمع رہا اس کے لیے بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لہٰذا اس فتنے سے حفاظت کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دجال کے آنے تک دنیا میں نہ رکھے۔ اگر فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آزمائش کا ارادہ فرمائے تو ہمیں بغیر آزمائے، بغیر فتنے میں مبتلا کیے دنیا سے اٹھا لے، ہمیں صحیح و سلامت اللہ موت عطا فرمائے۔ اس پورے پارے میں 3 سوالات کرنے کے لیے یہودی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ سورہ جو اتری ہے نا پوری، یہودی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے جن کے جواب عربوں کو تو نہیں معلوم تھے، عربوں کو نہیں معلوم، وہ صرف اہل کتاب جانتے تھے۔ وہ 3 سوالات کیا لے کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا روح کس کو کہتے ہیں؟ روح جہاں معلوم ہے سب کے پاس ابھی، روح کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا ان کا یہودیوں کا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے؟ یہ غار والے لوگ کون تھے اور کتنے تھے؟ یہ سوال انہوں نے لا کر کے پیش کیا۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اب سنو، یہ کس کے لیے؟ نبی رحمت سید الانبیاء کے لیے۔ سنو توجہ سے، جو بڑے ڈھیٹ سے کہتے ہیں نا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ کل آ جانا، میں بتا دوں گا۔ تو حضور کا یہ ارادہ تھا کہ آیتیں اتریں گی، وہی آئے گی تو میں اس سے جواب دوں گا۔ کوئی آیت نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی۔ دوسرے دن یہودی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ میں اور کل بتاؤں گا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا، اور یہودیوں کو یہی چاہیے تھا، بہانہ بدنام کرنے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کے۔ اب آیتیں نہیں آئیں، کئی دن تک وقفہ ہو گیا۔
روز آیت آتی تھی، کبھی دن میں کئی مرتبہ آیتیں اترتی تھی، لیکن اتنا لمبا وقفہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ کیا ہو گیا. تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تو اتاری، سورہ کہف، لیکن اس میں یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے محبوب ہرگز ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ. جب بھی کہنا تو یوں کہنا اگر اللہ چاہے تو کروں گا.